نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محسن انسانیت میں سے ہم نے پچھلے سیشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کے جوتے، موزے اور باقی چیزیں کیسی تھی۔ اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مروجہ، جہاں بھی لفظ مشکل ہے میں کوشش کروں گی اس کی آسان اردو بول دوں، آپ اسی لفظ کے اوپر لکھ لیں۔ انگلش میں آسان لگے تو انگلش کا لفظ لکھ لیں، نہیں تو اردو آسان ہو، کیونکہ بعض دفعہ ٹپیکل بکس بہت مشکل ہوتی ہیں تو اس سے آپ کی اردو بھی انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو مروجہ جس کا رواج ہو، یعنی جس کا فیشن تھا۔ عربی تمدن کے مطابق چپل یا کھڑاؤں کی سی شکل کا تھا، جس کے دو تسمے تھے، ایک انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی کے درمیان رہتا، دوسرا چھنگلیا، یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا، اور اس کے ساتھ والی انگلی کے بیچ میں۔ جوتے پر بال نہ ہوتے تھے، جیسے کہ معمولی ذوق کے لوگوں کے جوتوں پر ہوتے تھے، یعنی عرب لوگ جیسے کھال کے یا درختوں کی چھال کے جوتے پہنتے تھے، تو اللہ کے نبی اس طرح کی کوئی الجھنے والی یا چبھنے والی یا بالوں والی چیزوں سے اجتناب کرتے تھے۔ یہ ایک بالش 2 انگل لمبا تھا، تلوے کے پاس سے 7 انگل چوڑا، اور دونوں تسموں کے درمیان پنجے پر سے 2 انگل کا فاصلہ تھا۔ کبھی کھڑے ہو کر پہنتے، کبھی بیٹھ کر بھی۔ پہنتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں ڈالتے پھر بایاں، اور اتارتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں نکالتے پھر دایاں، یعنی ہر چیز میں آپ رائٹ اور لیفٹ کا فرق دیکھتے تھے۔ جرابے اور موزے بھی استعمال میں رہے، سادہ اور معمولی بھی اور اعلیٰ قسم کے بھی۔ شاہ نجاشی نے سیاہ رنگ کے سادہ موزے بطور تحفہ بھیجے تھے، انہیں پہنا اور ان پر مسح کیا۔ داہیہ قلبی نے بھی موزے تحفے میں پیش کیے، ان کو آپ نے پھٹنے تک استعمال کیا۔ کیا پتہ چلا کہ آپ تحفہ قبول کرتے تھے اور پھر اس کو استعمال بھی کرتے تھے، اور بعض چیزیں جو آپ کو سوٹ کر جاتی تھیں پھر آپ اس کو آخر تک پہنتے رہتے، اور کچھ چیزیں آپ صرف دوسروں کی خوشی کے لیے ایک آدھ بار پہنتے اور اس کے بعد اس کو آگے ہدیہ کر دیتے۔ چاندی کی انگوٹھی بھی استعمال فرمائی۔ اب یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس پہ ذرا تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ چاندی کی انگوٹھی بھی استعمال فرمائی، جس میں کبھی چاندی کا نگینہ ہوتا تھا، کبھی حبشی پتھر کا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ لوہے کی انگوٹھی پر چاندی کا پتھر یا پالش چڑھا ہوا تھا۔ دوسری طرف یہ واضح ہے کہ لوہے کی انگوٹھی اور زیور سے آپ نے کراہت فرمائی۔ انگوٹھی بالعموم دائیں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ میں پہنی، کبھی کبھار بائیں میں بھی، لیفٹ میں۔ درمیانی اور شہادت کی انگلی میں نہ پہنتے۔ درمیانی انگلی کون سی ہے؟ جس کو ہم بڑی انگلی کہتے ہیں، اور یعنی ان 2 انگلیوں میں نہیں پہنتے تھے۔ چھنگلی انگلی میں پہننا پسند تھا، چھوٹی انگلی میں۔ نگینہ اوپر کی طرف رکھنے کی بجائے ہتھیلی کی طرف رکھتے تھے۔ ہم عموماً کدھر رکھتے ہیں؟ باہر، تو آپ اپنی طرف، تو اپنے لیے پہنتے تھے، اپنی طرف رکھتے تھے۔ انگوٹھی پر محمد رسول اللہ کے الفاظ ترتیب وار نیچے سے اوپر کو 3 سطروں میں کندہ تھے۔ کیسے؟ محمد رسول اور اللہ اوپر تھا، اللہ رسول اور پھر محمد، اس طرح سے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطوط پر مہر لگاتے تھے۔ اس دور میں سٹیمپس کیسی لگتی تھی؟ کہیں بھی بادشاہ جو تھے وہ اپنی انگوٹھیوں کی سٹیمپ لگاتے تھے، جیسے آج کے دور میں ہوتی ہے نا سرکاری مہر، تو اس دور کے بادشاہ کی انگوٹھی میں ہوتی تھی، اور وہ ایسے سٹیمپ کرتے تھے کہ یہ ایک قسم کا لیگل ڈاکیومنٹ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام اپنی انگوٹھی سے لیتے تھے۔ محققین یعنی تحقیق کرنے والوں کی رائے صحت کے قریب ہے، یعنی یہ سٹرونگ ہے کہ انگوٹھی مہر کی ضرورت سے بنوائی تھی، اور سیاسی منصب کی وجہ سے اس کا استعمال ضروری تھا۔ یعنی اس دور میں جب بادشاہوں کو خطوط بھیجے تھے آپ نے سن 6 ہجری کے بعد 7 ہجری میں، تو آپ نے جب خط بھیجے تو لوگوں نے کہا کہ یہ بادشاہ تو کسی دوسرے کا خط پڑھیں گے ہی نہیں، آپ مدینہ کے حاکم ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو انگوٹھی بنانی پڑے، تو پہلی دفعہ پھر تب بنوائی۔ یعنی اس میں یہ بات زیادہ ہے کہ آپ آرائش یا زیبائش کی بجائے ایک ضرورت کے تحت یہ انگوٹھی پہنتے تھے۔ چلیے وضع قطع اور آرائش کیسے؟ وضع قطع کیسے؟ گیٹ اپ، دیکھنے میں آپ کیسے تھے، اور آپ کے کپڑے اور جوتوں کے علاوہ باقی بھی تو ایک بندے کی پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ کیسی تھی؟ حضور اپنے بال بہت سلیقے سے رکھتے، بکھرے ہوئے نہیں ہوتے تھے آپ کے بال۔ ان میں کثرت سے تیل کا استعمال فرماتے، کنگھا کرتے، مانگ نکالتے، لبوں کے زائد بال تراشنے کا اہتمام تھا، یعنی مسٹیش یا مونچھیں جو ہیں اس کو ٹرم کرتے تھے، اور داڑھی کو ایسی چھوڑ دیتے تھے۔ اس معاملے میں دوستوں کو بھی تربیت دیتے۔ مثلاً ایک صحابی کو پراگندہ منہ یعنی بکھرے ہوئے بال، منہ کہتے بال کو، پراگندہ بکھرے ہوئے اسکیٹرڈ ہیئرز کے ساتھ دیکھا تو گرفت فرمائی، یعنی پوچھا کیا بات ہے تیرے پاس کنگھی نہیں ہے؟ یعنی یہ نوٹ کرنے کی باتیں ہیں کہ دیکھنے میں دوسروں کو آپ پریشان اور مضطرب اور بے چین نہ دکھیں۔
اسی طرح ایک صحابی کی داڑھی کے بے ڈھب بال دیکھے، ٹیڑھے میڑھے بال، ایسی بکھری ہوئی داڑھی ہے، تو فرمایا ان کو سنوار کر رکھو۔ فرمایا کہ جو شخص سر یا داڑھی کے بال رکھتا ہو اسے چاہیے کہ ان کو سلیقے اور شائستگی سے رکھے۔ ابو قتادہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اکرمھا، ان کی عزت کرو، ان کو سنوار کے رکھو۔ ابو ہریرہ اور ابن عمر کے متعلق واضح آثار میں ہے کہ وہ حج کے موقع پر ہر سال داڑھی کے بال ہلکے کرایا کرتے تھے۔ اب یہ صحابہ کا عمل تھا، یاد رکھیے، خلفائے راشدین اور صحابہ نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، نہ لمبی چوڑی بات کی، نہ بحث کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو نہیں چھیڑتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ داڑھی کو معاف کرو، درگزر کرو، ایز اٹ از رکھو۔ داڑھی یعنی مردوں کے جو چہرے پہ بال آتے ہیں، اگر پہلی دفعہ ہی ان کو نہ چھیڑا جائے۔ یہ آپ سب کو ایک بہت ہی کام کی بات بتانے لگی ہوں، اگر آپ کے بچے ابھی ماشاءاللہ ارلی ٹین ایج ہیں، 11-12 سال کی عمر میں، ان کا ابھی سے مائنڈ بنا لیں کہ داڑھی جب آئے گی ریزر نہیں لگانا۔ 2-3 فائدے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ پھر داڑھی گھنی نہیں ہوتی، پھر تھوڑی سی ایسی ہلکی ہلکی کرلی سی رہتی، پھر ایک لانگ بیئرڈ جو لمبی داڑھی جو لوگوں میں بہت نمایاں ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ دوسری بات ہے کھردری نہیں ہوتی۔ تیسری بات ہے آپ دیکھیں کہ جو مرد شیو کرتے ہیں ان کی سکن کتنی خشک ہو جاتی ہوگی، ڈرائی سکن، اور روز جہاں بلیڈ چلتا ہے کھردری ہے۔ اس کے برعکس میرے اپنے بھائی ہیں تو ان کی ماشاءاللہ سچی داڑھی ہے، انہوں نے پہلے دن سے ہی ہاتھ نہیں لگایا، تو ان کی داڑھی کو ہم ہاتھ لگائیں تو مزہ آتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ریشم ہے۔ اور داڑھی جب نرم ہوتی ہے نا تو پھر تھوڑی لمبی ہوتی ہے تو وہ خود ہی کرلی ہو جاتی ہے، تو وہ پھر داڑھی جیسے پوری سینے تک آتی وہ آتی نہیں ہے، اور ایک خاص حد تک رک جاتی ہے۔ آپ نے اپنے بالوں میں بھی تو دیکھا ہوگا، بالوں کو جتنا کاٹیں اتنے لمبے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بہت سارے بینیفٹ ہیں۔ ایک تو معصومیت لگتی ہے، ماشاءاللہ بھائیوں کے بچوں میں بھی ایسے ہی ہیں کہ جنہوں نے داڑھی کو ٹچ نہیں کیا تو ان کی داڑیاں چھوٹی چھوٹی داڑیاں اور نرم بھی ہے، اور سکن سب سے بڑی بات ہے سافٹ ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو نہیں چھیڑتے تھے۔ باقی اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو اس وقت ہم کوئی فقہ کی بات تو نہیں پڑھ رہے، لیکن جو چیز پسندیدہ نہیں ہے وہ ہے مجھے لمبی مونچھیں، اور اللہ معاف کرے جو منہ میں پڑتی ہیں اور جو کھاتے ہوئے پڑتی ہوگی، اور جو ناک کی گندگی اور کیا حالات ہیں، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کلچر بن گیا نا ہمارا، جس کو معاشرہ کہہ دے وہ ٹھیک ہے۔ تو آپ کہتے ہیں نہ داڑھی رکھو نہ مونچھیں رکھو، تو پھر عورت بن گئے۔ سب سے بیلنس رویہ کیا ہے کہ مرد داڑھی کو رکھے اور مونچھوں کو صاف کرے تاکہ مرد تو لگے۔ تو بہرحال آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ظاہری رنگ جو ہے، حال حلیہ آج ہمارے بیٹوں، ہمارے بھائیوں، ہمارے باپوں، شوہروں کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ عورت اس میں کیا کام کرے؟ عورت اپنے مرد کو کہے کہ آپ داڑھی میں اچھے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی ویسے بھی تو لوگ لمبی کر ہی لیتے ہیں نا، سستی کی وجہ سے، یا جیسے ابھی آگے دن آنے والے ہیں، ذی الحج کے 10 دن میں داڑھی نہیں کاٹ سکتے نا، جب تک قربانی کرتے ہیں پھر کرتے ہیں۔ کبھی آپ کے گھر کے مرد جب ایسا کریں تو آپ ابھی سے مائنڈ بنائیں، ان کی تعریف کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ ذرا سا کوئی مرد اگر اس کا شیپ بڑی ہوئی ہے کہتے تم کیا ہو گئے، بیمار لگ رہے ہو، چلو صحیح ہو، پریشان لگ رہے ہو۔ اور مائیں میں نے دیکھا ہے کہ بیٹوں کے پیچھے لگ لگ کے ان کی کٹواتی ہیں، پریشان لگتے دکھی لگتے۔ تعریف کریں۔ مرد تو ویسے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، داڑھی رکھ لیں یا نہ رکھ لیں، تو تعریف کر دیں آپ ان کی داڑھی میں، تو کیا حرج ہے؟ سنت کا بھی اجر ہے۔ اور روز صبح گھر کی جنگ بھی ختم ہوئی۔ ایک لڑائی ہے نا روز، بال کہتے ہیں ہم نے آنا ہے، آپ کہتے ہیں ہم نے کاٹنا ہے، تو روز آپ ہتھیار لے کر بالوں کو نکالتے، اگلے دن پھر وہ آ کے سر اٹھا کے کہتے ہیں ہم پھر آ گئے، وہ پھر لگے ہوئے، تو ایک نیا محاذ کھل جاتا ہے نا۔ تو جس میں عورتیں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ شرط ہی لگا دیں، ینگ بچیاں وہ کہتی ہیں ہم نے شادی کرنی اس سے جس کی داڑھی ہوگی، تو خود ہی مردوں کے اندر بھی داڑھی کا آ جائے گا نا، اور کرنا جو کچھ ہے وہ سنت سمجھ کے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تاکید ساری فرمائی تھی کہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھو۔ کیوں فرمائی تھی یہ تاکیدیں؟ آپ نے اس لیے فرمائی کہ بعض اوقات مذہبی لوگ صفائی اور شائستگی کے تقاضوں سے غافل ہو جاتے ہیں، اور ہوتے بھی کس نام پہ؟ دین کے نام پہ ہوتے ہیں، کہ مذہب کے نام پہ یہ کچھ کرتے ہیں۔ خصوصاً رنگ تصوف جب بڑھتا ہے اور رہبانیت ابھرتی ہے تو غلیظ اور غیر شائستہ رہنا بلندی مرتبے کی دلیل بن جاتا ہے۔ تو آپ نے اس خطرے کو روکا۔ بات سمجھ گئے؟ تو ہمارے دین میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں لفظ درویش کے ساتھ کیا ذہن میں آتا ہے، اسی طرح بعض دفعہ راہب کے ساتھ ذہن میں کیا آتا ہے، مہینوں یہ لوگ نہیں نہاتے اور گندگی ان کے جسموں پہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جتنے گندے مندے رہیں گے ہم اتنے نیک ہوں گے، تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ سفر اور حضر میں 7 چیزیں ہمیشہ ساتھ رہتی اور بستر کے قریب۔ اب امیجن کریں ذرا، اتنا مصروف شخص، اتنے ڈیفرنٹ اس کے کام، کہیں جرنیل ہے تو کہیں لیڈر ہے تو کہیں شوہر ہے تو کہیں وہ ایڈمنسٹریٹر ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے پریشانیاں بھی بہت ہیں، لیکن سفر میں بھی 7 چیزیں کون سی ساتھ تھی؟ تیل کی شیشی، کنگھا،
ہاتھی دانت کا بنا ہوا تھا، سرمے دانی سیاہ رنگ کی، کینچی، مسواک، آئینہ، لکڑی کی ایک پتلی کچھی، کھپچی لکھا ہوا ہے کچھ ایسے ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وینٹی کیس تھا. تصور میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سفر میں یہ ساتھ رکھتے ہوں گے چیزیں، ضرورت کی چیزیں ہیں نا. سرما رات کو سوتے ہوئے تاکہ زیادہ نمایاں نہ ہو، 3 سلائیاں دونوں آنکھوں میں لگاتے، آخر شب میں حاجات سے فارغ ہو کر وضو کرتے، لباس طلب فرماتے اور خوشبو لگاتے. ریحان کی خوشبو پسند تھی، مہندی کے پھول بھی بھینی خوشبو کی وجہ سے مرغوب تھے. مشک اور عود کہتے ہیں وہ لکڑی جس کو جلائیں تو خوشبو آئے، اس کی خوشبو سب سے بڑھ کر پسندیدہ رہی. گھر میں خوشبودار دھونی لیا کرتے تھے. عرب لوگ آج بھی جلاتے ہیں، اور اگر آپ کے گھروں میں نہیں ہے تو واقعی بڑی محرومی کی بات ہے. خوشبو ایک ہوتی ہے، عود لکڑی تھوڑی سی جلا دیں، سارے گھر میں ایسے لگتا ہے کہ ایک معطر کیفیت ہوتی ہے. ایک جلانے والی چیز بھی ہوتی ہے نیچے سے، اس کو آج کل تو الیکٹرک بھی ملتے ہیں، تو یہ خوشبو گھر میں ہوتی تھی. ایک عطر دان تھا جس میں بہترین خوشبو موجود رہتی اور استعمال میں آتی. کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے دستے مبارک سے خوشبو لگاتی، یعنی بیوی شوہر کو خوشبو لگا سکتی ہے. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو گئی؟ ہاں تو یہ بات ہے. مشہور بات یہ کہ آپ جس کوچے سے گزر جاتے تھے دیر تک اس میں مہک رہتی تھی، اور فضائیں بتاتی تھی کہ گزر گیا ہے ادھر سے وہ کاروانے بہار. خوشبو ہدیہ کی جاتی تو ضرور قبول فرماتے، اور کوئی اگر خوشبو کا ہدیہ لینے میں کمی کرتا یعنی تعامل کرتا یا نہ لیتا تو نہ پسند فرماتے، یعنی خوشبو کا ہدیہ لیتے بھی اور لینا پسند بھی کرتے تھے. اسلامی ثقافت یعنی اسلامی کلچر کے مخصوص ذوق کے ماتحت آپ نے مردوں کے لیے ایسی خوشبو پسند فرمائی جس کا رنگ چھپا ہو، یعنی مرد میک اپ کرے تو کلر نہیں لگا سکتا، فاؤنڈیشن نہیں لگا سکتا، لپسٹک نہیں لگا سکتا، آئی شیڈ نہیں لگا سکتا، مخفی من خفیہ، چھپا ہوا، ہڈن، اور مہک پھیلے. یعنی مرد کی طیب کیا ہے کہ خوشبو پھیلے لیکن رنگ نہ ہو، اور عورتوں کے لیے کیا، جس کا رنگ نمایاں ہو. عورت رنگ لگا سکتی ہے لیکن مہک مخفی رہے. کیوں؟ کیونکہ عورت کی خوشبو ایک قسم کا انویٹیشن ہوتا ہے. تو حدیث میں کہ جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ بری عورت سمجھی جاتی ہے. لفظ تو زانیہ کیا، جو میرا دل نہیں کرتا لینے کو. یعنی عورتوں کا پرفیوم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو باہر دکھے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ خوشبو میں اٹریکشن ہوتی ہے. بدبو کی وجہ سے انسان دوسرے سے دور محسوس کرتا ہے خود کو، اور خوشبو جب ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کلوزنس فیل ہوتی ہے. تو عورت کا خوشبو لگانا گھر کے اندر ہے اپنے مرد کے لیے، اور گھر میں بھی اگر کوئی غیر محرم ہے تو اس سے بچنے کا کوشش کرنی چاہیے، لیکن باہر جاتے وقت تو اس کا بالکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں اتنی کلیئر کٹ آئی ہے کہ اس کو اگر نہ بیان کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خیانت ہوگی، اور اگر اس کو کھول کے بیان کر دیا جائے تو بہت ساری چیزوں سے بچیں گے. کریں کیا؟ اب آپ کے ذہن میں 1-2 کویسچن ہے، میں آپ کو اس کو پریکٹیکلی ہیلپ کر دیتی ہوں. پہلے یہ حدیث سن لیجئے. حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر نامحرم مردوں کے پاس سے اس لیے گزرے کہ وہ اس کی خوشبو سونگھ لے تو ایسی عورت زانیہ ہے. یہ نسائی کی روایت ہے 5126 نمبر کی. کیا کرے پھر عورت سے بو آئے؟ ابھی تو ہم نے پڑھا کہ اللہ کے نبی کو گندگی پسند نہیں تھی، اور کیا آپ سب ادھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے سے بو آئے تو 2-3 باتوں کو سمجھ لیجئے. بلکہ میں آپ کو ایک کلچر کی بھی گائیڈ لائن دوں گی جس میں نے یہ چیز بہت دیکھی ہے. جسم پہ خوشبو لگانی چاہیے، کپڑوں پہ نہیں لگانی چاہیے. آج کل کے جو ڈیوڈرنٹس یا پرفیومز ہے، جس کو حسب معروف طریقے سے لوگ پرفیوم کہتے ہیں، وہ کپڑوں پہ لگتے ہیں اور وہ تھوڑی دیر میں ویپوریٹ ہوتے ہیں تو اس کی خوشبو دور جاتی ہے. اس کے برعکس جو آئلز ہیں یا جس کو عطر کہتے ہیں وہ باڈی پہ لگتے ہیں. وہ کپڑے پہ لگائیں تو کپڑے پہ سٹین آ جاتا ہے. تو آپ جب شاور لیں صاف ستھرے ہوں تو کوئی ایسا اچھا سا عطر یا پرفیوم آپ اپنے جسم پہ لگا لیں، ہلکا سا، جس کی خوشبو آپ کو خود ہو. جیسے سکارف لیتے ہیں نا، اس کے لینے سے پہلے آپ ہلکا سا عطر لگا لیں، تو اس کے بعد آپ سکارف پہن لیں گے نا تو دور نہیں پھیلے گی، لیکن کوئی آپ کو ملتا ہے یا قریب ہوتے ہیں نا تو اس کو محسوس ہوتی ہے. صومالی سسٹرز کو میں نے اس چیز میں بہت اہتمام نہیں دیکھا ہے. حج میں یا مسجدوں میں آپ دیکھیں تو اکثر وہ ملتی بھی ہیں، ان کے قریب آپ جائیں اتنی خوبصورت خوشبو ہوتی ہے ان کے پاس، لیکن باہر آتے جاتے لوگوں کو نہیں ملتی. ٹھیک ہے، تو کپڑوں پہ نہیں لگانا، جسم پہ لگانا ہے، اور ایسی لگانی ہے کہ جو آپ کو تو آئے لیکن دوسروں کو نہ آئے. چلیے، رفتار کیسی تھی، واک کیسے کرتے تھے، ڈھیلی ڈھالی. اب ہم سارے اپنی چال کو بھی ذرا دیکھیں گے آج اس روشنی میں. حضور کی چال عظمت، وقار، شرافت اور احساس ذمہ داری کی ترجمان تھی. یعنی آپ چلتے تھے کیسے؟ گریسفلی چلتے تھے،
شرافت لگتی تھی، آپ کی چال میں ایک ڈھیلا پن نہیں تھا، اور احساس ذمہ داری تھی. آپ دیکھیے کہ ہر بندے کی چال سے اس کی پرسنالٹی کا پتہ چل جاتا ہے. آپ واش روم میں جا رہے ہوں، وہ کون سی چال ہوتی ہے؟ کوئی روک سکتا ہے آپ کو؟ اور جب آپ اسکول کی طرف چل کے آ رہے ہوں تو وہ چال کیسی ہوتی ہے؟ جب بندے کو مقصد کا یقین ہوتا ہے کہ میں نے واش روم میں اچھا پیچھے ہو، تو سب کہیں گے پیچھے ہو جائے، اس کے راستے میں نہیں آنا، اس کو واش روم میں جانا ہے، تیزی سے جاتے ہیں نا. تو جب آہستہ آہستہ ڈھیلے چلے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دل ہی نہیں ہے. جب بندے کو کسی کام کا شوق ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے. تو جب وہ بہت زیادہ کسی کام سے دور ہو، مارے باندھے کرنا پڑے تو ڈھیلا ہے. اور اس کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی چال کو. حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تھا، تو اتنا تیز بھاگے ہوں گے یا اتنی جلدی گئے کہ وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے. کہا موسیٰ اتنی جلدی کیوں آگے؟ کہا اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کا شوق کیوں تھا، بھاگ کے آگے. اچھا ایک جوک سنا دوں. کل پڑھا تھا تو میں سوچ رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا یہ بات آئی جائے گی ادھر. جیسے ہم تیز چلتے ہیں نا، اس طرح ہم گاڑیاں بھی تیز چلاتے ہیں. تو وہ ایک جج تھا، نے ایک بندے کے اوپر مقدمہ تھا کہ یہ گاڑی اپنی سپیڈ سے تیز چلا رہا تھا. تو اس نے اس کو روکا ہوا تھا عدالت میں، تو کہنے لگا کہ تم مجھے ثبوت پیش کرو کہ تم گاڑی تیز نہیں چلا رہے تھے. کہتا جج صاحب بیوی کو لینے سسرال جا رہا تھا. جج کہتا ہے بات ختم، مقدمہ ختم، اس معصوم کو جانے دو. جن کو نہیں سمجھ آیا وہ گھر جا کے اپنے مردوں سے پوچھ لے. تو جس چیز کو مارے باندھے کرے اس میں گاڑی تیز نہیں چلتی. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. چلتے تو مضبوطی سے قدم جما کر چلتے، ڈھیلے قدم نہیں تھے. اچھا آپ آج جا کے ذرا اپنی چال کو دیکھیں، بہت سارے لوگوں نے فیل ہی نہیں کیا ہوگا. ڈھیلے ڈھالے طریقے سے قدم گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے. بدن سمٹا ہوا رہتا، دائیں بائیں دیکھے بغیر چلتے، قوت سے آگے کو قدم اٹھاتے، قامت میں آگے کی طرف قدرے جھکاؤ ہوتا، ایسا معلوم ہوتا کہ اونچائی سے نیچے کو اتر رہے ہیں. ہند بھی نبی حالہ کے الفاظ میں گویا زمین آپ کی رفتار کے ساتھ لپٹی جا رہی ہے. یوں یہ میرا ہاتھ دیکھیے، ایسے لگتا تھا کہ اوپر سے نیچے آ رہے اور زمین آپ کے ساتھ رول ہو رہی ہے. رفتار تیز ہوتی، قدم کھلے رکھتے، آپ معمولی رفتار سے چلتے، مگر بقول ابو ہریرہ ہم مشکل سے آپ کا ساتھ دے پاتے. آپ کی رفتار یہ پیغام بھی دیتی جاتی تھی کہ زمین پر گھمنڈ کی چال نہ چلو. سورۃ لقمان میں آیت آتی ہے نا کہ لا تمشی فی الارض مرحا. پہلے دور میں لوگ کریکٹر سرٹیفکیٹ کو چال چلن کہتے تھے، کہتے فلاں کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، لڑکے کا کوئی چال چلن ٹھیک نہیں ہے. یاد رکھیے کہ یہ جو ہماری چال ہے نا، یہ ہماری شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے. آج اپنی کچھ چیزوں کو نوٹ کرنا ہے، دوسروں کی تو آپ فوراً کر لیں گے، پھر آپ کو اپنی بھی کرنی آ جائے گی. جب آپ چلتے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ ہم سب یوں چلتے ہیں نا. مثال ہے، میرے جو ہاتھ ہے یہ آپ کے پاؤں ہے. کچھ لوگ ہیں نا وہ یوں چلتے ہیں ایسے. اچھا کچھ لوگ یوں چلتے ہیں، جہاں پاؤں رکھتے ہیں نا اس کو تھوڑا سا گھسیٹتے ہیں. یہ ناپسندیدہ ہے. آپ فیل کریں گھر میں کوئی آتا ہے نا، ایک دم آ کے جوتی اتارتے ہیں نا، ان کی جوتی یہاں گئی ہوتی ہے، ادھر گئی ہوئی ہے، وہ ایک ادھر گئی ہے. یہ نہ سمجھ انسان کی علامت ہے. اور بڑے کہتے تھے، ہمارے اپنے گھروں میں کچھ لوگ تھے، کہتے تھے ایسا بندہ ساری زندگی کہیں سیٹ نہیں ہوتا، جمتا نہیں ہے. اس نے ایسے تھڑپ تھڑپ چلنا ہے. پاؤں رکھے جما کے، جہاں رکھے بس ایک فٹ سٹیپ پڑے. اگر آپ سمجھے نا کہ آپ ریت پہ چل رہے ہیں تو آپ کا ایک قدم لگے نا، پھر دوسرا. کچھ لوگ نا وہ یوں چلتے ہیں ایسے، پاؤں ادھر ہیں، کوئی ایک پاؤں ادھر ہے، آپ کے پاؤں ایسے چلنے، ایسے سیدھے پاؤں ہوں گے نا. یہ آپ کی سب اندر سے مائنڈ کنٹرول ہوتا ہے. اس کو میں نے کس چیز سے دیکھا ہے؟ لوگوں کی ڈرائیونگ سے. لوگوں کی ڈرائیونگ سے ان کی پرسنالٹی پتہ لگ جاتی ہے. ڈٹرمینیشن. ڈھیلا ڈھیلا آپ چلتے، بیمار ایسے لگتا ہے ابھی بیماری سے ہی اٹھے ہیں. اسٹرانگ چال چلے، اور اکڑنا نہیں ہے. یہ آپ کے جو شولڈر سے نا یہ یوں ہوتے تھے، بجائے اس کے کیسے ہوں، آپ کیسے لگتا ہے جیسے اوپر سے نیچے آ رہے ہیں. اور وہ جو چلتے ہوئے ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں، وہ کیا تھی؟ بہت ناپسندیدہ. سورۃ نور میں یہ آیت ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور اس کے آگے کیا آتا ہے کہ اپنے پاؤں زمین میں مار مار کے نہ چلو. عورت چلے تو اس کی چلنے کی آواز نہیں آنی چاہیے. یہ بھی ایک قسم کی اپنی خبر دینا ہوتا ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. تکلم. اب تو بڑے پول کھلنے ہیں ہمارے، میرے سمیت. یقین کریں کہ لوگوں کو پڑھنا سب سے مشکل ہے. ہم سب کچھ پڑھتے ہیں، کتابیں بھی پڑھتے ہیں، کہانیاں بھی پڑھتے ہیں، ہم نے خود کو نہیں پڑھا. بولنے کا کیا سٹائل تھا آپ کا؟ کتنے سٹائل ہوتے ہیں. ایک تو چیخنے کا سٹائل ہوتا ہے،
ایک من کا سٹائل ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ والے کو بھی نہ سمجھ آئے. ایک ٹرین سٹائل ہوتا ہے فر 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 نہ رکنا، اور ایک ساتھ رکنا اور منہ سے تھوک نکالنا، اور ایک ایسا کہ چلتے ہوئے منہ سے کچھ چنگم بھی چباتے رہنا. یہ سب ناپسندیدہ ہے. آئیے دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا کیا سٹائل تھا. تکلم. اور آپ کو پتا کہ کلام کا ذکر قرآن میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے کہ اس نے مجھے آپ کو بولنا سکھایا. کوئی نہیں بولتا انسانوں کے سوا. تکلم انسان کے ایمان، کردار اور مرتبے کو پوری طرح بے نقاب کر دیتا ہے. موضوعات اور الفاظ کا انتخاب، فکروں کی ساخت، آواز کا اتار چڑھاؤ، لہجے کا اسلوب اور بیان کا زور، یہ ساری چیزیں واضح کر دیتی ہیں کہ متکلم کس درجے کی شخصیت کا لمبردار ہے. بات کے اندر جو ہمارے جھول یا غلطیاں ہوتی ہیں اس پہ ہم نے ایک پورا سیشن لیا تھا نور اللہ نور کلاس میں، اور حقیقت ہے کہ میں نے اس پہ بکس بھی پوری پڑھائی ہیں. ایک کتاب ہے میرے پاس کے اندر پوری خرابیاں، ہمارے بولنے میں جو کمی بیشیاں، یقین کریں ہم سب کو اس کے پڑھنے کی بہت ضرورت ہے. اور یہ کب سمجھ آتا ہے؟ جب آپ خود اپنی بات سنتے ہیں دوبارہ. میں کہہ سکتی ہوں سب سے مشکل کام کسی کے لیے بھی اپنی بولی ہوئی بات کو ریکارڈ کر کے دوبارہ سننا ہے. آپ آج یہ تجربہ کر کے دیکھیں، کانشیس ہوئے بغیر ریکارڈنگ کر دے کوئی آپ کی، جو آپ گھر میں بات کر رہے ہیں بولے، اور جب ماشاءاللہ خیر سے آپ بے تکلفانہ ماحول میں شوہر جی کے ساتھ دوسروں کے قصے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یا بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ رہے ہوتے ہیں، کسی کو کہہ دیں بس ریکارڈ کر دے اور پھر ری پلے کر دے. اللہ کی بنا اس دن آپ کو پتہ چلے گا. لمبے فکرے پسندیدہ نہیں ہیں، رکے ہوئے باتیں پسندیدہ نہیں، یعنی یہ وہ آرٹ ہے. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ صدر اوباما سے لے کر ہر صدر امریکہ کا جو ہے، جب وہ چوز کیا جاتا ہے تو پہلے وہ یہ کورسز کروایا جاتا ہے پرسنالٹی گرومنگ میں کہ پبلکلی سپیچ کیسے کرنی. اس پہ پوری بکس ہیں. میٹھے بولے اردو کی بک کے پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، ڈیل کارنیگی کی ہے. میٹھے بولوں میں جادو ہے، کہ یہ بھی کتاب ہے. بولنا ہی تو اصل دیکھیے آپ کا میرا ایک لوگوں تک کنوے کرنے کا میسج ہے. آپ کہتے ہیں میں اندر سے بڑی اچھی ہوں، تو مجھے کیسے پتہ چلے؟ فلاں دل کا بڑا اچھا ہے، تو بھائی کیسے دکھائیے؟ کیسے آپ میں دوسرے لوگوں سے دن رات انٹریکشن کرتے ہیں؟ آپ کا اپنے شوہر سے انٹریکشن کس ذریعے سے ہوتا ہے؟ آپ کا اپنے بچوں سے، دوستوں سے، اپنی میٹ سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے ٹیچر سے. یہ بول تو میں کہہ لیجئے کہ 100 باتوں میں سے ایک بات ہے. بندے کا اندر کھل کے سامنے آ جاتا ہے. کچھ بولتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ کانوں پہ پھوہار پڑ رہی ہے، اور کچھ بولتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ بس یہ وقت جلدی گزر جائے. اپنے بول کے ساتھ ہم اپنی پرسنالٹی سیٹ کر سکتے ہیں. اور عرب بدو تھے، گمار تھے، باہر کھڑے ہو کے پکارتے تھے یا محمد اخرج، یا محمد اخرج. نوک بھی نہیں کرتے تھے اور آپ کے سر پہ سوار ہو جاتے تھے. اللہ کے نبی نے ان کو اتنا مہذب بنا دیا کہ جب سورہ حجرات کی وہ آیت نازل ہوئی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو ایک صحابی گھر بیٹھ گئے، 2-3 دن تک نظر ہی نہیں آئے. آپ نے پوچھا وہ کدھر ہیں؟ کہا اللہ کے نبی وہ تو گھر بیٹھ گئے. کیوں؟ کہتے ہیں میری آواز قدرتی طور پہ اونچی تھی. ہوتی مردوں کی آواز بھاری ہوتی، ان کی ذرا انیوژل تھی، تو وہ گھر بیٹھ گئے کہ میں تو جب نبی کے پاس جا کے بولتا ہوں تو میری تو آواز نبی کی آواز سے اونچی ہی ہوتی ہے، تو پھر میں وہاں جاتا ہی نہیں ہوں، میں تو گناہ گار ہو جاؤں گا. ذرا سوچئے کہ کیا معیار تھا جو صحابہ کو اللہ کے نبی نے دے دیا. تو اللہ کے نبی کا بولنے کا انداز کیا تھا، یہ دیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور ذمہ داریوں کی نوعیت ایسی تھی کہ ان کا بھاری بوجھ اگر کسی دوسری شخصیت پر ڈالا گیا ہوتا تو وہ تفکرات میں ڈوب کر رہ جاتا. ذرا ہائی لائٹ کریں گے اس کو آپ لوگ. یعنی جتنی ذمہ داریاں اور جتنے کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے، کسی اور کو اتنے ہوتے نا تو وہ ہر وقت فکر میں ڈوبا رہتا، سوچوں میں کھویا رہتا کہ آپ کو کیا بتاؤں مجھے غم ہی کتنے ہیں، اور اسے خلوت محبوب ہو جاتی، یعنی تنہائی پسند ہوتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات خاص میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایک طرف آپ تفکرات اور مسائل مہمہ کا پہاڑ اٹھائے ہوئے ہوتے اور طرح طرح کی پریشانیوں سے گزرتے، لیکن دوسری طرف لوگوں میں خوب گھلنا ملنا بھی رہتا اور دن رات گفتگوؤں کا دور چلتا. مزاج کی سنجیدگی اپنی جگہ تھی اور تبسم و مزاح اپنی جگہ. بورنگ بھی نہیں تھے، ساتھ کسی کے ہوتے تو اس کو مزہ بھی آتا، لیکن بالکل بھی کھلنے نہیں دیتے تھے کہ اب ہر بات ہی بندہ کرتے رہے. ازداد یعنی اپوزٹ میں عجیب توازن تھا جس کی مظہر اللہ کے نبی کی ذات تھی. ایک عالمی تحریک کی ذمہ داری، یعنی آپ کو اللہ نے ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کا چیف بنا دیا. ایک سلطنت کے مسائل، یعنی مدینہ کے حاکم تھے آپ. ایک جماعت اور معاشرے کے معاملات، اور پھر اپنے خاصے بڑے کنبے کی ذمہ داریاں. اچھا خاصا پہاڑ تھی.
جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے اٹھائے ہوئے تھے۔ چنانچہ امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ کے حوالے سے بتاتے ہیں، حضرت خدیجہ کے بیٹے جو پہلے شوہر سے تھے، یہ وہ ہیں حسین۔ حسن کے ماموں کون ہوں گے آپ نے نہیں سوچا؟ حضرت خدیجہ کے بیٹے تھے جو، تو ہند بن ابی حالہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متواتر پریشانیوں میں رہتے، ہمیشہ مسائل پر غور کرتے، کبھی آپ کو بے فکری کا کوئی لمحہ نہ ملا، دیر دیر تک خاموش رہتے اور بلا ضرورت فضول بات چیت نہ کرتے۔ لیکن آپ ایک داعی تھے، یعنی پریچر تھے، مبلغ تھے، استاد تھے، اور ایک تحریک کے سربراہ، اس لیے تبلیغ و تعلیم اور تزکیہ اور سیاسی انتظام چلانے کے لیے لوگوں سے رابطہ ضروری تھا، یعنی پبلک پرسن تھے، مشینوں میں تو نہیں رہتے تھے، لوگوں میں رہتے تھے، جس کے لیے سب سے اہم ذریعہ تکلم ہے۔ لہذا دوسری صورتحال میں حضرت زید بن ثابت کے الفاظ میں یوں رہتی کہ جب ہم دنیاوی معاملات کا ذکر کر رہے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ذکر میں حصہ لیتے، یعنی یہ نہیں تھا کہ دنیا کی باتیں نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے، دین والوں کو دنیا کی باتوں کی کیا پتہ، ان کو کپڑوں کا کیا پتہ ہے، اور ان کو جوتوں کا کیا پتہ ہے، اور ان کو کھانے پکانے کی ترکیبوں کا کیا پتہ ہے۔ ہر چیز میں حصہ لیتے تھے، اور جب ہم آخرت پر گفتگو کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اسی موضوع پر کلام فرماتے، اور جب ہم لوگ کھانے پینے کی کوئی بات چھیڑتے تو اللہ کے نبی بھی اس میں شامل رہتے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم کھا کر یہ اصولی حقیقت بیان فرمائی کہ میری زبان سے حق کے سوا کوئی بات ادا نہیں ہوتی۔ اتنا بندہ ملٹی ٹاسکنگ ہو اور پھر کہہ دے کہ مجھے یقین ہے کہ سارے دن میں جو باتیں میں نے کی ہیں وہ ساری اللہ کے حکم سے کی ہیں، میں نے کوئی کیئر لیس بات نہیں کی، تو یہ بڑی بات ہے۔ اور قرآن نے بھی تو کہہ دیا کہ وما ینطق عن الہوی، اس کی گواہی دی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے شرعی احکام نہیں دیتے تھے، گفتگو میں الفاظ اتنے ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے کہ سننے والا آسانی سے یاد کر لیتا، بلکہ الفاظ ساتھ ساتھ گنے بھی جا سکتے تھے۔ ام معبد نے کیا خوب تعریف بیان کی کہ گفتگو جیسے موتیوں کی لڑی پروئی ہوئی، الفاظ نہ ضرورت سے کم نہ زیادہ، نہ کوتاہ سخن۔ کوتاہ سخن کس کو کہتے ہیں؟ بالکل ہی نہیں بولتے، کم ایسے لوگوں سے بھی وحشت ہوتی ہے، ان کو کہو بھی بولو تو نہ بولے تو اور ہی عجیب لگتے ہیں، اور نہ طویل گو، کیا مطلب وہ شروع کر دیں بات تو اب کہ اب اور کوئی نہیں بول سکتا، یہ نہیں چھوڑیں گے، اب ایسے نہیں تھے۔ تاکید، تفہیم اور تسہیل، سہل سے تسہیل کہتے ہیں آسان، آسان لفظ بولتے تھے۔ تسہیل حفظ کے لیے خاص الفاظ اور کلمات کو 3 بار دہراتے، یعنی گفتگو میں جو بات دوسرے کو یاد کروانی ہوتی تھی اس کو ریپیٹ کرتے 2 سے 3 بار۔ بعض امور میں یعنی بعض کاموں میں تصریح سے مراد کے کھول کر بات کرنا مناسب نہ سمجھتے تو کنایتاً فرماتے، یعنی کھل کے ولگر بات نہیں کرتے تھے، اگر کوئی خاص بات کہنی ہوتی تو اشارتاً سمجھا دیتے۔ مکروہ اور فحش اور غیر حیادارانہ کلمات سے نفرت تھی۔ گفتگو میں بالعموم ایک مسکراہٹ شامل رہتی، اسمائلی فیس تھا آپ کا۔ عبداللہ بن حارث کا بیان ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ ذرا نوٹ کیجئے، ہم کہتے اتنے دکھ پڑے میں دماغ پہ اور ہم مسکرائیں، نہیں، یہ آپ کا اپنا کام ہے کہ آپ اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں۔ یہ مسکراہٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنجیدگی کو خشونت بننے سے بچاتی تھی۔ خشونت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں نا، ایک شخص خاموش ہے، سنجیدہ ہے، تو لوگ کہیں گے نا یہ دکھی ہے، تو لوگ ہنسیں گے اس کے اوپر، یعنی لوگ آپ کو سیڈ سمجھ کر آپ سے جان نہیں چھڑاتے تھے۔ ایک دفعہ کوئی آپ کی بات شوق سے سن لے گا تجسس کے مارے، دوسری بار تھوڑی سی سنے گا، تیسری دفعہ وہ خود تھک جائے گا، وہ کہے گا کہ آپ پلیز کچھ اپنے اندر چینج لائیں۔ بیزاری کہہ سکتے ہیں، جی بالکل۔ اور رفقا کے لیے وجہ جاذبیت ہوتی، یعنی کہ اٹریکشن تھی اللہ کے نبی کے لیے آپ کے ساتھیوں کے پاس۔ بات کرتے ہوئے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، گفتگو کے درمیان میں کسی بات پر زور دینے کے لیے ٹیک سے اٹھ کر سیدھے ہو کر بیٹھتے اور خاص جملوں کو بار بار دہراتے۔ حاضرین کو کسی بات سے ڈراتے تو تکلم کے ساتھ زمین پر ہاتھ مارتے۔ ایک بک پڑھی تھی ہم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے معلم، ٹیچر، تو اس میں یہ ساری باتیں ہم نے پڑھی تھی ڈیٹیل سے۔ بات کی وضاحت کے لیے ہاتھوں اور انگلیوں کے اشارات یعنی گیسچر سے بھی مدد لیتے، مثلا 2 چیزوں کا اکٹھا ہونا واضح کرنے کے لیے شہادت کی انگلی اور ایسے، کبھی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم آر پار کر کے ایسے آر پار کر کے مضبوطی اور جمعیت کا مفہوم نمایاں کرتے۔
کسی شے یا سمت میں اشارہ کرنا ہوتا تو پورا ہاتھ حرکت میں لاتے، یعنی ہاتھ سے اشارہ کرتے. کبھی ٹیک لگائے ہوئے ہیں معاملات پر بات کرتے تو سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کی پشت پر رکھ کر انگلیوں میں انگلیاں ڈالتے، ایسے جیسے یوں نہیں کرتا. سوچ ہے، یعنی تھوڑے سے باڈی لینگویج کے ساتھ بھی معاملے کی اہمیت سے آگاہ کرتے تھے. تعجب کے موقع پر ہتھیلی کو الٹ دیتے، کبھی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے درمیانی حصے پر مارتے، کبھی سر ہلاتے اور ہونٹوں کو دانتوں سے دباتے، کبھی ہاتھ کو ران پر مارتے. باتیں اور بہت ساری ہیں جس کا آپ کے کلام سے تعلق ہے، انشاءاللہ اسی سے ہم کل کنٹینیو کریں گے. لیکن ان ساری باتوں کو جو بھی سنا نا، اس کی روشنی میں آپ اور میں اپنے بولنے کو بھی دیکھیں. سچی بات ہے، اپنے ساتھ رہنے والے 3 لوگوں سے آپ نے کل پوچھ کے آنا ہے کہ میرا طریقہ تکلم کیا ہے. کتنے لوگوں میں یہ جرأت ہے کہ یہ سوال اپنے شوہر سے کر لیں اور آگے سے کہیں گے بولنا نہیں ہے آپ نے؟ یہ تو غضب ہو گیا، آج تو بول کھل جانے ہیں. اور اگر میں آپ کو اس سے بھی مشکل سوال دے دوں، اپنے گھر والوں سے اپنے بارے میں 3 جملے لکھوا کر لائیں اور کل میری ٹیبل پہ رکھ دیں. کل کافی کم لوگ آئیں گے. وہ آپ کا مسئلہ، ان کا نصیب ہے، اللہ رضی کہ آپ ان کو کھانا تھوڑی کھلاتی ہیں. لکھا کے تو لائیں ذرا کہ میں کیسے بولتی ہوں. چلے بول چال پہ بات کر لیں اپنی، ٹھیک ہے؟ تو کل دیکھتے ہیں پھر کیا کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، لیکن اس کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے. میں پھر اشارہ کروں گی کہ بولنا ہی تو ہمارا سب سے بڑا کام ہے. دن رات ہم سب سے زیادہ بولتے ہیں، بولنا پڑتا ہے کاموں کے لیے، بچوں کے لیے، کاموں کے لیے. تو یہ اگر خوبصورت ہو گیا تو ہماری پرسنالٹی خود ہی خوبصورت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور دکھ اس سے بھی زیادہ آنا چاہیے کہ ساتھ رہنے والوں کے ساتھ تو ہم ہمیشہ کڑوا ہی بولتے ہیں. باہر والوں کو کہتے ہیں ہیلو ہائے کیا حال ہے آنٹی جی، فون پہ کیسے پیار سے بولتے ہیں، اور فون بند کر کے پہلے ہی بیچ میں بچوں کو ہاتھ سے کہا ٹھہر جا تجھے پوچھتی ہوں. اور بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امی فون پہ بات کر رہی ہیں، اب جو منوانا ہے منوا لو، تو وہ بھی بعد میں پوچھتی ہیں نا کہ کدھر تھے کیا تھے. اتنا ظلم نہ کریں. انشاءاللہ اس پہ آگے بات کریں گے کہ بچوں کے ساتھ کیسے بولتے تھے، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.